اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ایک حدیث درج ہے جس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا۔ دوسرے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اور علم و حکمت عطا کی، جس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مالی قربانی قرب الہی اور رضائے الہی پانے کا ایک قطعی اور یقینی ذریعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس چیز کو خوب سمجھا اور خدا کے راستے میں آگے بڑھ چڑھ کر قربانیاں کیں، اور پھر ہمارے اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی قربانی کی مثالیں قائم کی۔ قادیان کے ایک درویش کا عاشقانہ انداز قربانی ایسا ہے کہ روح پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کا نام شمس الدین صاحب تھا۔ آپ جسمانی طور پر معذور تھے اور سارا وقت ایک چھوٹی سی کوٹری میں پڑے رہتے تھے۔ نظام وصیت 1905 میں شروع ہوا، یہ 1919 میں اس میں شامل ہوئے، لیکن اس اپاہج اور معذور لیکن دل کے غنی اور فداکار کا نمونہ دیکھیے کہ آپ نے 1901 سے چندہ وصیت دینا شروع کر دیا، یعنی 18 سال پہلے سے، اور نہ صرف ساری زندگی ادا کیا بلکہ آئندہ سالوں کا چندہ بھی دیتے رہے، اور 1990 تک کا چندہ وصیت ادا کر دیا، جبکہ ان کی وفات 1950 میں ہو گئی۔ گویا وہ تصویری زبان میں کہہ رہے تھے کہ کاش میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت اولین احمدیوں میں شامل ہوتا، اور کاش میں 1990 تک زندگی پا کر اسلام کی خدمت کرتا چلا جاتا۔ قربانی کا یہ بے مثال جذبہ ایک ایسے شخص کا ہے جو معذور تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، پہلو تک نہیں بدل سکتا تھا، اور زبان میں بھی لکنت تھی، لیکن اس فدائی کا دل کتنا متحرک اور جذبہ قربانی سے پر تھا۔ بحوالہ وہ پھول جو مرجھا گئے، از چودھری فیض احمد گجراتی، حصہ اول، صفحہ 60 تا 62۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہے، قادیان کے ابتدائی زمانہ کی بات ہے۔ خلافت ثانیہ میں ایک غریب خاتون کی قربانی کا واقعہ میری والدہ صاحبہ نے سنایا تھا، اور کئی بار آپ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں مالی قربانی کی تحریک فرما رہے تھے، اور یہ غریب اور نادار خاتون اس بات پر بے چین ہو رہی تھی کہ مالدار لوگ تو قربانیاں کرتے جا رہے ہیں اور میں محروم رہی جاتی ہوں۔ سخت بے چینی میں اٹھ کر گھر آئی، گھر کی چیزیں بیچ کر تو پہلے ہی چندہ دے چکی تھی۔ صحن میں ایک مرغی نظر آئی، وہی لا کر حضور کے سامنے پیش کر دی۔ پھر بےتاب ہو کر گھر گئی اور 2-3 انڈے اٹھا کر لے آئی۔ قربانی کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ آرام سے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کا خطاب جاری تھا۔ وہ اٹھی اور گھر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کچھ ملے تو جا کر وہ بھی پیش کر دوں۔ خاوند ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اب کیا ڈھونڈتی ہو؟ سب کچھ تو دے چکی ہو، گھر میں تو اب کچھ بھی نہیں رہا۔ اس خدا کی بندی نے جو اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے کی قسم کھا چکی تھی، بڑے غصے سے کہا، چپ کر کے بیٹھے رہو، میرا بس چلے تو میں تو تمہیں بھی بیچ کر چندے میں دے دوں۔ احمدیت نے دنیا کو کیا دیا، صفحہ 49۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔